ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت منظر یقیناً یہ ہمارے باغ کی زینت ہے، جس کو میں اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، ہماری مووی اگر دیکھی ہوگی تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں اس کو شربتی لیمن کا نام دیتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا بہترین ہے، بہت زیادہ کھٹا ہے اور یہ صحیح معنوں میں کینو ہے۔ کینو بیج سے لگانے پر اس کے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگر قلم سے لگائیں تو پھر جس سائز کے درخت میں آپ نے جو قلم لگایا ہے پھل اسی سائز کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے اچھا تو ہو سکتا ہے لیکن برا نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 500-600 پیس اس میں تو توڑے جا چکے ہیں، باوجود اس کے ہمارا درخت ایسا لگ رہا ہے جیسے پتوں سے زیادہ اس کے اندر پھل موجود ہیں۔ تو ہم لوگ کو توڑ لیا جائے، رمضان میں ابھی تقریباً کوئی 2 مہینے باقی ہے، تو میں نے کہا منسٹر سے کہ بھائی بہتر یہ ہو کہ ہم لوگ توڑ لیتے ہیں، توڑ کر اس کو شکر ملا کر اس کا شیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، تو ہمارے لیے رمضان میں کام آ جائے گا۔ رمضان میں ہماری ضرورت تو ہوتی ہے شربت کی، پچھلے سال ہم لوگوں نے اسی کو استعمال کیا تھا۔ آپ سے بھی اگر کوئی آئے گا تو میں خوشی خوشی اسے 25-50 پیس دے سکتا ہوں، بشرطے کہ وہ لے جا کر استعمال کرے یا اس کے جوس کو نکال کر اس کو شیرہ بنا کر محفوظ کر لے۔ تو اس لیے میں اس میں اب قلم لگاؤں گا۔ پچھلے دنوں لگایا تھا لیکن موسم وہ نہیں تھا قلم لگانے کے لیے۔ ضروری ہے کہ آپ سردی کے موسم میں لگائیں، جیسا کہ یہ سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، آج 25 دسمبر ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو قلم لگانا ہو تو آپ پھر جا کر بارش کے موسم میں لگائیں۔ تو یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں کامیاب ہوتے ہیں قلم، اور جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں یہ قلم لگا کر میں نے کامیابی سے اس میں سے قلم لگایا تھا، قلم لگا کر یہ کامیابی سے یہاں میں نے دوسرا پودا تیار کر دیا ہے۔ اب یہ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال یہ ہمیں پھل دے گا۔ یہ ہمارا بلاک کا علاقہ ہے، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 بہت اچھی جگہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، زمین بھی یہاں کی بہت اچھی ہے، اور عام طریقے سے یہاں پہ لوگوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور لے کر یہاں پہ اپنا گھر بنا کر یہاں پہ 200 کے قریب فیملی آ چکی ہے، آبادی ہو رہی ہے، تیزی سے آبادی ہو رہی ہے۔ پہلے یہاں 2-2.5 لاکھ کے مل جاتے تھے، لیکن اب یہاں پہ 7-8 لاکھ روپے کے پلاٹ ہیں، 10 لاکھ کے پلاٹ ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی آئے گا تو انشاءاللہ العزیز 7-8 لاکھ کے اندر اس کو 120 گز کی زمین مل جائے گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمام ہمارے جو شربتی لیمن ہے اس کا شربتی لیمن کا جوس نکال دیا گیا ہے، اور بیج کو بھی الگ کر دیا گیا۔ یہ خالص جوس نکل کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں شکر ڈال کر اب اس کو صحیح سے پکا کر جار میں بھر کے محفوظ کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک میں اس سے ہم لوگ لطف اندوز ہوں گے، یعنی بالکل قدرتی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے نا۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی میں اس کو چینی ڈال کر شکر ڈال کر اس کو پکاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ کچن گارڈن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جاتی ہے۔ یہ آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت منظر یقیناً یہ ہمارے باغ کی زینت ہے۔ یہ وہ درخت ہے کہ جس میں ہر شاخ میں 8, 10, 15, 20 لیمن لگے ہوئے ہیں، جس کو میں اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، ہماری مووی اگر دیکھی ہوگی تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں اس کو شربتی لیمن کا نام دیتا ہوں، اور یہ صحیح معنوں میں کینو ہے۔ کینو بیج سے لگانے پر اس کے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کھٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگر قلم سے لگائیں تو پھر جس سائز کے درخت میں آپ نے جو قلم لگایا ہے پھل اسی سائز کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے اچھا تو ہو سکتا ہے لیکن برا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کا یہ جو لیمن ہے اب یہ پک چکا ہے۔ تو ہماری منسٹر نے کہا کافی لوگ لے گئے ہیں یہاں سے، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 500-600 پیس اس میں تو توڑے جا چکے ہیں، باوجود اس کے ہمارا درخت ایسا لگ رہا ہے جیسے پتوں سے زیادہ اس کے اندر پھل موجود ہیں۔ تو ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ رمضان المبارک میں یہ دستیاب ہو نہ ہو، جتنے پیلے پڑ گئے ہیں یہ صرف اور صرف 8-10 دن کے مہمان ہیں، اس کے بعد اس میں داغ پڑیں گے، داغ پڑنے کے بعد یہ گر جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو توڑ لیا جائے۔ رمضان میں ابھی تقریباً کوئی 2 مہینے باقی ہے، تو میں نے کہا منسٹر سے کہ بھائی بہتر یہ ہو کہ ہم لوگ توڑ لیتے ہیں، توڑ کر اس کو شکر ملا کر اس کا شیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں، تو ہمارے لیے رمضان میں کام آ جائے گا۔ رمضان میں ہماری ضرورت تو ہوتی ہے شربت کی، پچھلے سال ہم لوگوں نے اسی کو استعمال کیا تھا، اور تھوڑا سا کم پڑا تو ہم لوگوں نے ٹینک استعمال کیا۔ اب ٹینک میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب، مجھے نہیں پتا، لیکن اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں جو شربت کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یقیناً وہ آرٹیفیشیل ہوتی ہیں، وہ بالکل قدرتی نہیں ہوتی ہوں گی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ 100% قدرتی
کرتی ہے. اس کو ہم لوگوں نے پروگرام بنایا ہے کہ جا کے 2 ٹکڑے کریں گے, 2 ٹکڑے کر کے اس کا جوس نکالیں گے. جوس نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو شکر ملا کر اس کو شیرہ بنا لیں گے. شیرہ بنا کر کسی شیشے کے جار میں اس کو محفوظ کر لیں گے. اگر ایسا کر لیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ رمضان المبارک میں شربت بنانے کے کام آئیں گے, بلکہ صحیح معنوں میں جب بھی کوئی مہمان آ گیا, آپ مہمان کو 1 گلاس پانی میں ½ ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون نہیں, بہت زیادہ کٹا ہے, ½ ٹی اسپون آپ نے لے لیا اور لے کر اس شیرے کو 1 گلاس شربت یہ پانی میں اگر آپ نے یہ کر لیا تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ وہ مکمل اور بہترین اور آرگینک شربت آپ کے لیے تیار ہے. یہ ہماری منیجر دکھا رہی ہیں کتنا مزید ہم نے توڑ لیا. اور کہاں توڑ کے رکھا آپ نے؟ انہوں نے 2 پلیٹ بھر کے توڑا ہے, بتا رہی ہیں. میں دکھا رہا ہوں آپ کو, وہ منظر دیکھ کر انتہائی خوشی ہوگی آپ کو. یہ دیکھیں آپ, دیکھیں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 200-250 انہوں نے توڑ لیا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھیں بالکل درخت ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے ابھی ٹچ نہیں کیا, توڑا ہی نہیں ہے, جبکہ اس سے پہلے بھی 200-250 توڑے جا چکے ہیں. دوست احباب آئے تھے, 200-250 کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 400 سے 500 پیس توڑے جا چکے ہیں. کل بھی ہمارے ایک دوست آئے تھے, ہمارے علامہ صاحب, انہوں نے آ کے اس میں سے آدھے تھیلے توڑ کے لے گئے. تو چونکہ اب یہ پیلے پڑ چکے ہیں, اب اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ ہفتہ 10 دن کے اندر یہ سارے ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے مجھے برا نہیں لگا, اگر کوئی توڑ رکھا ہے اور اس کی ضرورت ہے, وہ اس کو محفوظ کر سکتا ہے تو بالکل لے جائے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. آپ اس لیے اگر کوئی آئے گا تو میں خوشی اسے 25-50 پیس دے سکتا ہوں, بشرطے کہ وہ لے جا کر استعمال کرے یا اس کے جوس کو نکال کر اس کو شیرہ بنا کر محفوظ کر لے. تو یہ بہترین چیز ہے. یہ درخت پہلے ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا, لیکن جب یہ پھلنے لگے گئے اور اس کے مختلف استعمال جب سامنے آئے گئے تو پھر اس کے لیے ہمارے لیے یہ درخت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے. اس لیے میں اس میں اب قلم لگاؤں گا. پچھلے دنوں لگایا تھا لیکن موسم وہ نہیں تھا قلم لگانے کے لیے. ضروری ہے کہ آپ سردی کے موسم میں لگائیں, جیسا کہ یہ سردی کا موسم ہے, دسمبر کا مہینہ ہے, آج 25 دسمبر ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو قلم لگانا ہو تو آپ پھر جا کر بارش کے موسم میں لگائیں. تو یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں کامیاب ہوتے ہیں قلم. اور جیسا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں, یہ قلم لگا کر میں نے کامیابی سے اس میں سے قلم لگایا تھا. قلم لگا کر یہ کامیابی سے یہاں میں نے دوسرا پودا تیار کر دیا ہے. اب یہ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال یہ نکل جائے گا, کیونکہ یہ اس کا میٹھے کا ہے. جیسا کہ یہ درخت ہمارا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور میٹھے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں بھی لگا دیا ہے, یہ ہمارا سیڈ لیس لیمن کا ہے. اب اس میں دیکھیں پھول لگ رہے ہیں, آپ دیکھ کر حیران ہوں گے. یہ دیکھیں, یہ اس میں پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں. اس میں پھول لگے تھے, پھر اس کے بعد اب یہ پھل کی شکل اختیار کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے, 2 سے 2.5 مہینے ہو رہے ہیں کہ میں نے اس میں سے جو قلم لگایا تھا بارش کے موسم میں جب کامیاب ہو گیا تو میں نے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے. اور میٹھے کا ایک اور پودا آپ کو دکھاؤں, قلم سے جو کامیابی کے ساتھ میں لا کر یہاں پہ لگا دیا تھا. آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی یہ 2-2.5 مہینے ہو رہے ہیں, اس کے اندر پتا ایک بھی نہیں ہے. اور پھول آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کم سے کم 30-40 پھول اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. ایک شاخ میں اتنے سارے پھول لگے ہوئے ہیں. یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی پھل کی شکل اختیار کرے گا, سارے تو نہیں کریں گے. اور دیکھیں, اور اس میں نئے پتے بھی نکل رہے ہیں, جیسا کہ آپ غور کر رہے ہوں گے, یہ نئی شاخیں نکل رہی ہیں اس میں. یہ دیکھیں آپ, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں قلم سے ہم لگاتے ہیں وہ اس کے لیے ہمیں 5 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے یہاں قلم لگا کر, اس کو بھی میں قلم سے تیار کیا تھا. پچھلے سال اس نے 50 پھل دیا ہمیں. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, یہ پھل دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے, اس سے بھی زیادہ بڑا ہے, چھوٹا نہیں ہے. چونکہ قلم سے جو چیزیں آپ دوسرا پودا, دوسرا درخت تیار کرتے ہیں, اس کا پھل ایز اے ٹیز ہوتا ہے. اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, اس کا سائز بڑا تو ہو سکتا ہے, لیکن چھوٹا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ بیج سے کوئی درخت لگاتے ہیں, جیسے آم کے بیج سے آپ لگائیں, چاہے چوسا ہو, چاہے وہ کوئی بھی آم ہو, اس کے بیج سے اگر آپ یہ پودا تیار کر کے اس کو درخت کی شکل اختیار کریں گے, جب کو درخت کی شکل اختیار کرے گا تو وہ چوسا نہیں ہوگا, وہ بالکل جنگلی آم کی طرح سائز بھی چھوٹا ہوگا, اس کا ذائقہ بھی بالکل عام سا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس سے بالکل تیار ہو جائے. تو کچھ درخت ایسے ہیں جو تو بیج سے ہوتے ہیں, لیکن کچھ درخت ایسے ہیں کہ جس کو آپ کو درخت سے قلم کر کے ہی لگانا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا پھل چھوٹا ہو جائے گا. جیسا کہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ واقعتاً صحیح معنوں میں یہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی شکل دیکھیں,
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو چھیل کر آرام سے ہم لوگ چھیلتے ہیں، چھیل کے اس کی شاخیں نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہے صحیح معنوں میں کینو، اور کینو کے بیج سے اس کو لگایا گیا ہوگا جہاں کہیں بھی لگایا۔ میں تو نرسری سے لے کر آیا تھا، لیکن بیج سے لگا کر اس نے پودا تیار کیا تھا، اس پودے کو لا کے میں نے یہاں لگا دیا، تو بیج سے ہوا پودا اب اس کا پھل اتنا چھوٹا ہو گیا، ورنہ کینو تو اس سے 4-5 گنا زیادہ بڑا ہوگا جس کا یہ بیج رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو قلم سے تیار کریں، اگر قلم سے نہیں ہے تو اس کی کٹنگ لگائیں، اس کی شاخ کاٹ کر بارش کے موسم میں آپ اس کو اوپر سے پلاسٹک کور کریں، کور کر کے آپ اس کو لگا دیں۔ تو انشاءاللہ ابھی اس میں قلم لگاؤں گا تو وہ منظر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قلم کس طرح لگایا جاتا ہے۔ یہ سردی کا موسم ہے، یہ قلم لگانے کا موسم ہے، اور اس کے بعد پھر بارش کا موسم آئے گا، آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا بلاک کا علاقہ ہے، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 بلاک ہے، جس کو پانی بغیر کسی موٹر کے پانی آ رکھا ہے یہاں پہ۔ تو بہت اچھی جگہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، زمین بھی یہاں کی بہت اچھی ہے، اور عام طریقے سے یہاں پہ لوگوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور لے کر یہاں پہ اپنا گھر بنا کر یہاں پہ 200 کے قریب فیملی آ چکی ہے، آبادی ہو رہی ہے، تیزی سے آبادی ہو رہی ہے۔ پہلے یہاں 2-2.5 لاکھ کے مل جاتے تھے، لیکن اب یہاں پہ 7-8 لاکھ روپے کے پلاٹ ہیں، 10 لاکھ کے پلاٹ ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی آئے گا تو انشاءاللہ العزیز 7-8 لاکھ کے اندر اس کو 120 گز کی زمین مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لیمن ہے، اس لیمن کے حوالے سے اگر کوئی ابھی بھی آتا ہے ہمارے باغ میں آ جائے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ لکھ لیں 03132556 اس نمبر پہ اگر آپ آنا چاہیں تو آ کر ہم سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے نہ یہ کہ آپ آئیں علاقہ وزٹ کریں، اگر آپ کو نہیں چاہیے پلاٹ کوئی بات نہیں، یہاں سے تحفے تحائف لے کر جائیں، کم سے کم اس کے 10-20-25 لیمن تو میں آپ کو ضرور دے دوں گا اگر آپ واقعتاً اس کا استعمال کرنا چاہیں گے تو۔ جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمام وہ ہمارے جو شربتی لیمن ہے اس کا شربتی لیمن کا جوس نکال دیا گیا ہے، اور بیج کو بھی الگ کر دیا گیا۔ یہ خالص جوس نکل کر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں شکر ڈال کر اب اس کو صحیح سے پکا کر جار میں بھر کے محفوظ کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ رمضان المبارک میں اس سے ہم لوگ لطف اندوز ہوں گے، یعنی بالکل قدرتی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے، نہ یہ کہ آرٹیفیشل سینگ وقت۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی میں اس کو چینی ڈال کر شکر ڈال کر اس کو پکاؤں گا، پکا کے محفوظ کر دوں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔